نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے حوالے سے آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ واقعتاً رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنا رہے ہیں؟ کیا آپ رمضان المبارک کو ویسے گزار رہے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں؟ کیا اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ مغفرت کے فیصلے کروا رہے ہیں یا صرف رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں؟ تو آج میں آپ کو اس حوالے سے 5 ایسے کام بتلاؤں گا۔ اگر رمضان المبارک میں وہ 5 کام آپ کر رہے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو ابھی بھی موقع ہے، آپ ان 5 کاموں کو اس مہینے کے اندر کریں، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بعد کے اندر آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ گزر چکا ہوگا میرے دوستو۔ تو وہ 5 کام کون سے ہیں جو آپ نے اس مہینے کے اندر ضرور کرنے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بارش کے پانی کے قطروں کی طرح اس مہینے کے اندر برس رہی ہیں میرے دوستو۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ تمام نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے پہلے ہی 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے میرے دوستو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برس رہی ہیں اس مہینے کے اندر۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے در پہ آ کے، میرے سامنے کھڑا ہو کے میری عبادت کر اور مجھ سے دعا مانگ اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ نے مغفرت کروانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے میرے دوستو۔ آپ اس بات کو ذرا غور تو کریں، جب کسی کے گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ عام طور پہ شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرے کو سجایا جاتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کے آنگن اور صحن کو سجایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے، تو شادی کی خوشی کے اندر لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں تو صحیح، کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے میرے دوستو۔ پھر میرے کریم مالک کے کریمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کر لیں، جنت کو کما لیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ فسادی کون ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی خاص مہمان نے آنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو فسادی ہوتے ہیں، یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ بھئی خاص مہمان آ رہا ہے، یہ کوئی خرابی نہ کریں، یہ کوئی فساد برپا نہ کریں۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو یہ خراب نہ کریں، میرے بندوں کے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اس طرح اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے دوستو، اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے میرے دوستو۔ یہی تو وجہ ہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے اندر قرآن سنایا جاتا ہے اور صبح کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اور ایک تسبیح پہلے کلمے کی۔ یہ جو آپ نے
چار چار تسبیحات ہیں صبح شام روزانہ ضرور پڑھنی ہیں، اور زیادہ جتنی اللہ کسی کو توفیق دے وہ زیادہ بھی کر لے، کیونکہ یہ رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے چوتھا کام یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے جو اللہ کے سامنے ہر مشکل کو رکھے، جو اللہ سے اپنی ضرورت مانگے۔ کیا فرمایا؟ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند آتا ہے ایسا بندہ۔ اور پانچویں نمبر پہ میرے دوستو آپ نے پانچواں کام یہ کرنا ہے، آپ نے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، تو پھر لوگوں کا روزہ افطار کروائیں۔ فرمایا جو بندہ روزہ افطار کرواتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزے داروں کو ملتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 کام اگر آپ کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں کر رہے میرے دوستو ابھی بھی موقع ہے، اب بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، تو آپ ان 5 کاموں کو اپنائیں۔ جب رمضان المبارک ختم ہو رہا ہوگا انشاءاللہ آپ رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو اپنی جولیوں میں بھر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا رمضان قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔